آپ کے سامنے اس بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا تنبیہ فرمائی. فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیکھتا ہوں تمہاری جو ہے وہ جہنم میں تعداد بہت زیادہ ہے. حدیث پاک سنیے، 304 نمبر ہے، کتاب الحیض، بخاری شریف عربی والی، ذرا سنیں حدیث پاک. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ نے کیا فرمایا؟ عن ابی سعید الخدری جی قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر. نبی پاک علیہ الصلوۃ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ اپنا عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، دونوں میں سے کوئی عید تھی، تو الی المصلی فمر علی النساء، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں فمر علی النساء، عورتوں کے قریب سے گزرے تو فقال، فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں صدقہ کیتا کرو، یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ عورتوں صدقہ کیا کرو. فإنی أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورتوں میں دیکھتا ہوں کہ جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہاں جی، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے. فَقُلْنَا فَبِمَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ اب عورتیں حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ہم جہنم میں کس وجہ سے زیادہ ہیں؟ عورتوں کی تعداد کی کثرت جہنم میں کس وجہ سے ہے؟ سنیے میرے آقا کا جواب. میرے آقا نے فرمایا کہ تم 3 وجہوں سے تمہاری جہنم میں اکثریت ہے. 3 وجوہات ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ قال فبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تکثرن، آگے فرمایا کہ تکثرن اللعنہ، تم اکثر لعنت کرتی ہو، تم اکثر لعنت کرتی ہو، اکثر لعنت کرتی ہو، جس طرح آج کل عورتوں کا یہ رویہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ تکفرن العشیرہ، اپنے خامن کی ناشکری کرتی ہو. ہاں جی، بھاویں 50,000 لے آوے تو لے کے کیا کچھ بھی نہیں لے کے آیا. ہاں جی، وہ فلانے کا گھر ہے، ایک گڈی کھلوتی ساڑھے گھر سائیکل ہی کوئی نہیں. ہاں جی، اس طرح سے اس وجہ سے ناشکری. ہاں جی، تو یہ عورتوں کو بتایا کرو نا حدیثیں جو سن کر جاتے ہو. ہاں جی، نبی پاک نے فرمایا کہ تم خامن کی بھی ناشکری کرتی ہو، لعنت میں بھی کثرت سے کرتی ہو، لعنت بھی کثرت سے کرتی ہو. آگے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ ما رأیتو من ناقصات عقل و دین، فرمایا کہ تم عقل میں بھی کمزور ہو اور دین میں بھی کمزور ہو. عقل جی تسی کمزور ہو اور دین بھی کمزور ہو. عورتوں نبی پاک نے فرمایا کہ آج ساڑی عورتیں حکمران، میں وہ بھی دساں گا حدیث نبی پاک نے حکمرانی کے بارے کی فرمایا. ہاں جی، آج عورت کہتی ہے میرا جیسا میری مرضی. نا نا، میری بہن تے میری دھی تے میری بیٹی تے میری ماں، یاد رکھ تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تیرا جسم اللہ دی مرضی تے تیرا جسم رسول دی مرضی. اچھا کہو سبحان اللہ. ہاں جی، اسلام نے عورت کو مقام دیا یارا. یہ نوے انگریز سانو مقام عورت نہیں سکھاون گے. ہاں جی، جڑے نے ماں پیو نو جمع کرا دیتے پیپل ہاؤس نہ اولڈ پیپل ہاؤساں دے وچ، انہاں نو عورت دا مقام کی پتا؟ جڑے ماں نو جمع کرا دیتا چلو جی اولڈ خانے جاؤ جی تساں، تھوڑے 90 سال ہو گئے ہن تساں اوتھے جاؤ جڑے تھوڑی زندگی. نا نا، ساڈا تا اسلام آکھدا ہے کہ اگر ماں ہے نا تو صبح اٹھ کے اگر محبت تے پیار نال ایک واری ماں دا چہرہ ویکھ تینوں اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا. اے اسلام نے عورت نو مقام دیتا ہے. ہاں جی، اسلام نے نہیں آکھیا کہ تساں ماں پہ نو اولڈ پیپل ہاؤس جمع کرا دیو. اسلام نے آکھیا تساں ماں پیو نے صبح جو اٹھ کے چہرہ ویکھو اللہ تانوں حج مقبول دا ثواب عطا فرماوے گا. اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے. اگلی گل سنو تو حضور نے کی فرمایا؟ اذهبا، فرمایا کہ لے لو بالرجل الحاضر من احداکن. حضور نے فرمایا کہ میں تساں عورتاں نو ویکھیا کہ چنگے بھلے مرد دی عقل تساں ضائع کر دیں. بڑا اچھا والا مرد ہوتا ہے، تم ایسی ایسی باتیں کرتی ہو کہ اس کی عقل تم ضائع کر دیتی ہو. تو پھر عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ قلنا، عورتوں کہتی ہے یا رسول اللہ وما نقصان ہو دیننا، دیننا و عقلنا. یا رسول اللہ ساڑا دین ہے ساڑی عقل ہے کیڑا نقصان ہے؟ ہن سننا نبی پاک دا جواب ہے. عورت
آج تو مقام پوچھتی ہے، اپنا مقام سمجھتی ہے، تو پھر پڑھنا قرآن کہ قرآن کیا کہتا ہے، پڑھنا رسول اللہ کا فرمان کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول نے کیا مقام عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ ہم دین میں کیسے کمزور ہیں، عقل میں کیسے کمزور ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ علیسا قال، حضور نے فرمایا قال علیسا شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل ہے۔ فرمایا کہ دسو تہاڈا دین دا نقصان تے عقل دا نقصان سنو، تہاڈی دوواں دی گواہی تے مرد دی ایک گواہی برابر ہے کہ نہیں ہے؟ دو گواہ ہون گے تے ایک مرد دے دو عورتاں، دو عورتاں دی گواہی ایک مرد دے برابر ہے۔ وہ پتہ ہی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ پتہ ہے پھر اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی گواہی مرد ایک چل جائے گی، عورتاں دو ہوں گی پھر برابر ہوئے گی۔ تو اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ تہاڈی دو عورتاں دی گواہی ایک مرد دے برابر ہے کہ نہیں؟ تو قلنا بلا یا رسول اللہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ فرمایا قال فذلک من نقصان عقلها، فرمایا یہی تہاڈا عقل دا نقصان۔ اے عورت کو مقام دیتا رسول اللہ نے، اچھا کہو سبحان اللہ۔ اے عورت کو مقام دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا اگلی بات سنیے، الیس اذا حادت لم، فرمایا کہ لم تصلی ولم تصم، فرمایا کہ جس ویلے تساں اپنے مخصوص ایام میں جو نہیں ہو، یعنی حیض تمہیں آتا جب مخصوص ایام میں جب تم ہوتی ہو تو روزے رکھتی ہو کہ جی نہیں، نمازیں پڑھتی ہو کہ جی نہیں، یا رسول ہم نمازیں بھی اسے ان دنوں میں نہیں پڑھتی، ان دنوں میں ہم روزے بھی نہیں رکھتی۔ تو پھر آقا نے فرمایا کہ قلنا بلا یا رسول اللہ بالکل اسی طرح ایسا نہ روزے رکھ دیا نہ نمازیں پڑھ دیا۔ فرمایا قال فذلک من نقصان دین ہے، فرمایا کہ یہی دین میں تمہارا نقصان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا دین میں بھی یہ نقصان ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتی مخصوص ایام میں، مرد ان دنوں میں نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور تمہاری گواہی دو مردوں کی دو عورتوں کی ایک کے برابر ہے، مرد ایک ہوگا عورتیں دو ہوں گی، اس میں تمہارا عقل کا نقصان ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر عورت کو کیا مقام ملے گا جو رسول اللہ کی زبان سے جو رب فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب وہ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔ اب محبوب کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ عورت کی دو مردوں ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہوگی، اور فرمایا کہ مخصوص ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس میں ان کا دین کا نقصان ہے، اس میں ان کا عقل کا نقصان ہے۔ مرد ادھر سے بھی افضل ہے، مرد ادھر سے بھی افضل ہے۔